بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگیز خان نے پہلے خزانے اور دیگر سامان کا جائزہ لیا، پھر وہ سامان کے پاس کھڑے یسوتائی کے پاس آیا اور بڑی نرمی سے کہا، اے یسوتائی، قسم بوگدو کی تم نے میرے لیے ناممکن کو ممکن بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ قطعاً امید نہ رکھتا تھا کہ تم آج ہی رات شہر کو تسخیر کر لو گے۔ اے یسوتائی، مقولی اور منگن اس فتح سے متعلق مجھے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ تم نے جس حکمت اور دانش مندی سے شہر کا دروازہ کھلوایا اور پھر اندر داخل ہو کر جس زوردار حملے سے شہر کو مغلوب کر لیا ہے، اے یسوتائی، ایسے کام میرے لیے تم ہی سر انجام دے سکتے ہو۔ اس فتح پر جو انعام میں تمہیں دوں گا وہ تو علیحدہ ہے، اس انعام کے علاوہ اس خزانے اور سامان کے ڈھیر میں سے جو کچھ تم اپنے لیے لینا چاہتے ہو تمہیں اس کی مکمل اجازت اور آزادی ہے۔ یسوتائی نے بڑی عقیدت سے کہا، اے خان، جو آپ مجھے اپنے ہاتھ سے دیں گے وہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ اے خان، اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اب جب کہ ہم چین کو زیر کر چکے ہیں تو کب تک آپ کی واپسی صحرائے گوبی کی طرف ہوگی، تاکہ اس کے مطابق میں اپنا آئندہ لائے عمل مرتب کر سکوں، کیونکہ اب مجھے اپنے ذاتی کام کے لیے نکلنا ہوگا۔ چنگیز خان نے کہا، اے یسوتائی، اب میں یہاں مزید قیام نہ کروں گا اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چین کے ان مفتوحہ علاقوں کا مقولی کو حکمران بنانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ اور اے یسوتائی، گو چین کا حکمران بننے کے تم حقدار ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ تم میرے ساتھ صحرائے گوبی میں رہو گے اور جو کام میں اپنی آئندہ مغربی مہموں میں تم سے لینا چاہتا ہوں وہ مقولی نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے مقولی کو چین کا حاکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ اے یسوتائی، صحرا کے اندر اپنی ذات کے بعد جس پر میں سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں وہ تم ہو۔ اور پھر اے یسوتائی، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب منگولوں کے اندر تم مجھے عزیز اور قریب ہو۔ عزیز تو تم مجھے پہلے ہی سے تھے، لیکن اب تمہاری بیوی کوانتی کی بڑی بہن سکات میری بیوی ہے، یوں میری اور تمہاری قربت میں اور اضافہ ہوا ہے، لہٰذا تمہیں چین کا حکمران بنا کر میں اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ گو میں مقولی کو چین کا حاکم بنا رہا ہوں، لیکن وہ اپنے درجے اور عہدے میں تم سے کم تر ہی ہوگا۔ یسوتائی نے کہا، اے خان، میں کسی علاقے کا حکمران بننے کے بجائے آپ کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کروں گا۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے واپس جاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ مسکن جانے کے بجائے شہرائے ریشم پر سیدھا آگے سمرقند کی طرف نکل جاؤں گا۔ وہاں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے بعد میں اپنی بہن کو تلاش کروں گا اور اس مہم میں میری بیوی کوانتی بھی میرے ساتھ ہوگی۔ چنگیز خان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا یہ فیصلہ منظور اور قبول ہے۔ یسوتائی، واپس جاتے ہوئے تم ضرور اپنی ماں اور بہن کی تلاش میں سمرقند کی طرف نکل جانا، اور اس کام کے لیے تم اپنے ساتھ لشکر کا کوئی دستہ بھی لے جا سکتے ہو۔ یسوتائی نے اطمینان سے کہا، نہیں خان، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چنگیز خان، یسوتائی، مقولی اور اس کے بھائی اور بیٹے قیدیوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ قیدیوں کی قطار کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک قیدی کے سامنے رک کر کسی نے چنگیز خان کو بتایا کہ وہ لیاؤ تنگ کا ایک شہزادہ ہے جو لیاؤ تنگ سے بھاگ کر ینگ کنگ میں آ گیا تھا اور منگولوں کے خلاف چینیوں کے ساتھ مل کر اس نے جنگ کی تھی۔ چنگیز خان نے دیکھا اس شہزادی کی داڑھی ناف تک پہنچی ہوئی تھی، وہ دراز قد تھا اور اس کی گہری صاف آواز نے اسے اس شہزادے کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ چنگیز خان نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے گردن جھکا کر جواب دیا، میرا نام لیو چت سائی ہے۔ چنگیز خان نے پھر پوچھا، تو نے اپنی قوم کے خلاف چینیوں کا ساتھ کیوں دیا، جبکہ تو جانتا تھا کہ تیری قوم کے لوگ ہمارے ساتھ مل کر چینیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ لیو چت سائی نے بڑی بے باکی اور جرأت مندی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اے خان، میرا باپ اور میرے خاندان کے کچھ دوسرے لوگ چین کے کین خاندان کے پرانے خدمتگار تھے، پھر میرے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ میں کین خاندان سے وفاداری نہ کرتا۔ چنگیز خان نے خوش ہو کر کہا، تو نے اپنے پہلے آقا کی خدمت اچھی طرح انجام دی، اسی طرح وفاداری کے ساتھ تو میری خدمت بھی کر سکتا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے آدمی میں شامل کرتا ہوں۔ لیو چت سائی نے کہا، اے بادشاہ، میں ستاروں کے بھید جانتا ہوں اور ان کی گردش سے میں بہترین فال نکال سکتا ہوں۔ چنگیز خان نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو میرے لیے اور زیادہ سودمند ثابت ہوگا۔
اے لیو چت سائی، ہمارے پاس صحرائے گوبی میں پہلے بھی ایک لیو چت سائی نام کا شخص تھا، تمہاری طرح وہ بھی گوناگون خاصیتوں کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ میرے بہترین جرنیل اور اس شہر ینگ کنگ کے فاتح یسوتائی کا استاد بھی تھا، پر افسوس گزشتہ چند برسوں میں چند روز بیمار رہ کر وہ مر گیا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کی ہم نام ہوتے ہوئے صحرائے گوبی میں اس کی خالی جگہ کو پور کر لو گے۔ یہ وہی لیو چت سائی تھا جس نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چنگیز خان سے کہا تھا، تو نے زین پر بیٹھ کر ایک بہت بڑی سلطنت کو فتح کر لیا ہے، لیکن زین پر بیٹھے بیٹھے تو اس پر حکومت نہ کر سکے گا۔ پھر چنگیز خان نے آگے بڑھتے ہوئے دوسرے قیدیوں کا جائزہ لیا۔ لیو چت سائی اور اس جیسے کچھ اور لوگوں کو اس نے اپنے آدمیوں میں شامل کر لیا اور باقی سب قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چنگیز خان سے رخصت ہونے کے بعد یسوتائی اپنے خیمے میں آیا اور ایغوری کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایغوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ایغوری، میں سمجھتا ہوں کہ تیرا ہمارا سنگ ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے، وہ یوں کہ چند روز تک ہمارا لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ میں اور کوانتی اب واپس صحرائے گوبی کی طرف جانے کے بجائے شہرائے ریشم پر سمرقند کی طرف نکل جائیں گے، وہاں میں اپنی ماں کو تلاش کروں گا۔ سنو ایغوری، میں نے سمرقند کی طرف روانگی کے لیے چنگیز خان سے بات کر لی ہے، لیکن جس چیز کا انکشاف میں تم پر کر رہا ہوں اس کا اظہار میں نے چنگیز خان پر نہیں کیا، اور وہ یہ کہ میں اور کوانتی پھر لوٹ کر صحرائے گوبی میں نہ آئیں گے۔ ایغوری نے تفکر اور تشویش سے کہا، لیکن تم اور کوانتی کیوں لوٹ کر نہ آؤ گے؟ یسوتائی نے دکھ سے کہا، وہ اس لیے میرے بزرگ کہ چنگیز خان اپنی مشرقی مہم سے فارغ ہو چکا اور اس نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ اب وہ مغرب کی طرف یلغار کرے گا۔ مغرب میں چونکہ وہ مسلمان علاقوں کی طرف ترکتاس کرے گا، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں کیوں کر میں اس کا ساتھ دے سکوں گا، لہٰذا میں سمرقند کی طرف سے واپس اس طرف نہ آؤں گا۔ ایغوری نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اے یسوتائی، تمہارے ارادے بہت اچھے اور خیالات شستہ ہیں، تمہیں واقعی ان حالات میں سمرقند کی طرف واپس نہ آنا چاہیے۔ بہرحال میں اپنی قسمت کو منگولوں کے ساتھ ہی وابستہ رکھوں گا۔ میں تمہارے گھر کو آباد رکھنے کے علاوہ تم دونوں کا انتظار بھی کروں گا کہ شاید چنگیز خان مسلمانوں کے خلاف یلغار نہ کرے اور تم دونوں واپس آ جاؤ۔ یسوتائی خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کوانتی نے اٹھ کر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا اور وہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ چنگیز خان نے چند روز ینگ کنگ میں شہر سے باہر قیام کیا۔ اس دوران سوبدائی بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس سے آ ملا۔ پھر چنگیز خان مقولی کو چین کا حکمران مقرر کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے گوبی کی طرف کوچ کر گیا۔ ایک دن یسوتائی اور کوانتی سمرقند شہر میں داخل ہوئے۔ سمرقند شہر کے جس جگہ کی نشاندہی عیسان نے کی تھی، یسوتائی اور کوانتی وہاں چلے گئے۔ انہوں نے ایک حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ ایک ضعیف اور بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ یسوتائی نے اس سے کہا، اے میرے بزرگ، میں سالم بن امین سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں ہی سالم بن امین ہوں، کہو کیا کام ہے؟ یسوتائی نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، پھر اس نے کہا، میرا نام یسوتائی ہے اور یہ میری بیوی کوانتی ہے، ہم دونوں اس شہر میں اجنبی ہیں، آج ہی اس شہر میں وارد ہوئے ہیں اور صحرائے گوبی کی طرف سے آئے ہیں۔ اے میرے بزرگ، کیا آپ نے کبھی کسی ایسی خاتون کو خریدا تھا جس کا نام؟ سالم بن امین نے یسوتائی کی بات کاٹ دی اور چلا کر کہا، سنو اے اجنبی، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں اور میرا ذہن کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہو رہا تو پھر تم جوبانی کے بیٹے ہو، کیونکہ تم نے اپنا نام یسوتائی بتایا ہے اور وہ بھی اپنے شوہر کا نام منتاش، بیٹے کا نام یسوتائی اور بیٹی کا نام یشبا پکار پکار کر روتی رہتی ہے۔ یسوتائی نے بے تاب ہو کر پوچھا، کیا آپ نے ہی میری ماں جوبانی کو خریدا تھا؟ سالم نے آگے بڑھ کر پہلے کوانتی کے سر پر دست شفقت پھیرا، پھر اس نے یسوتائی کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، صبر اے یسوتائی، صبر، پہلے میرے ساتھ حویلی کے اندر چل کر بیٹھو، پھر میں تمہیں اس معاملے کی ساری تفصیل سناتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سالم نے زور سے پکارا، ہم نا، تم کہاں ہو؟ تھوڑی دیر بعد 35 برس کے قریب کی ایک عورت نمودار ہوئی۔ سالم نے اس سے کہا، اے بیٹی، یہ دونوں ہمارے مہمان ہیں، ان کے گھوڑوں کو اندر لے جاؤ اور ان کے چارے کا بندوبست کرو، اور اے بیٹی، مہمانوں کے کھانے کا بھی انتظام کرو۔ وہ عورت دونوں گھوڑوں کو پکڑ کر اندر لے گئی۔ یسوتائی نے ادھر ادھر دیکھا اور جائزہ لیا کہ اس مقبرے اور مسجد کے آس پاس کے گھروں میں زیادہ تر کاغذ سازی کا کام کیا جاتا تھا۔ جب وہ عورت دونوں گھوڑے اندر لے گئی تو سالم بن امین نے کہا، اے میرے عزیزو،
یہ عورت جو گھوڑوں کو اندر لے گئی ہے بظاہر اس گھر کی ملازمہ ہے، لیکن حقیقتاً میں اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتا ہوں۔ اس کا گھر یہاں قریب ہی ہے، یہ دن کے وقت یہاں کام کرتی ہے اور اکثر رات کے وقت بھی یہاں رہ جاتی ہے اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی یہاں لے آتی ہے، جن کی وجہ سے میرے گھر میں خوب رونق ہوتی ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، اب جو بانی ہی میری بیٹی ہے۔ اوہو، میں بھی کیسا احمق ہوں، تم دونوں کو میں نے یہیں کھڑا کر دیا ہے، آؤ میرے ساتھ اندر مہمان خانے میں بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ یسوتائی نے جو اپنے گھوڑے کی زین سے چرمی خرجین اپنے کندھے پر لٹکا لی تھی اسے اپنے کندھے پر درست کیا اور سالم بن امین کے ساتھ ہو لیا۔ کوانتی بھی ان دونوں کے پیچھے حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ سالم نے یسوتائی اور کوانتی کو مہمان خانے میں لا بٹھایا۔ حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے یسوتائی نے پوچھا، ابھی آپ حویلی سے باہر کہہ رہے تھے کہ اکثر میری ماں اپنے شوہر اور بیٹے بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی ہے، لیکن وہ مجھے اس گھر میں نظر تو نہیں آ رہی۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ اے سالم بن امین، آپ نے میری ماں کو جتنے میں خریدا تھا میں اس سے دگنی رقم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، پر آپ میری ماں کو آزاد کر دیں۔ اور اے سالم بن امین، اپنی ماں کو یہاں سے حاصل کرنے کے بعد ابھی میں نے اپنی بہن کی طرف بھی جانا ہے، جو جیل بالکش کے کنارے کارلوس شہر کے ایک کوتام نام کے مسلم مبلغ کے پاس رہتی ہے۔ سالم بن امین نے ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے یسوتائی، جو بانی اب میری بیٹی ہے، اور کیا تو میری ہی بیٹی کی قیمت مجھے ادا کرنا چاہتا ہے؟ آہ یسوتائی، تو اپنی ماں سے تو مل سکتا ہے، پر تو اپنی بہن سے نہیں مل سکتا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یسوتائی نے بے چینی سے چلا کر پوچھا، اے بزرگ سالم، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سالم نے کہا، سنو یسوتائی، میں تمہیں سارے حالات تفصیل سے بتاتا ہوں۔ کارلوس شہر کا مسلم مبلغ کوتام میرا خوب جاننے والا ہے اور اس کی تبلیغ کے سلسلے میں اس کی دل کھول کر مدد بھی کرتا رہا ہوں۔ جب وہ تمہاری بہن یشبا کو بدکاروں کے چنگل سے نکال لایا تو ایک روز وہ مجھے شہرہ ریشم پر اس وقت ملا جب میں تجارت کی غرض سے خطا کی سرزمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ تمہاری ماں جوبانی کو خرید لاؤں۔ اس نے مجھے جوبانی کے پورے حالات اور مسلمان ہونے کی ساری تفصیل بتائی اور یہ بھی نشاندہی کر دی کہ جوبانی کہاں رہتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی تجارت سے فارغ ہونے کے بعد ایسان نام کے اس شخص سے ملا جس کے چنگل میں تمہاری ماں تھی۔ میں نے ایک بھاری رقم دے کر اس سے تمہاری ماں کو خرید لیا۔ اسے میں یہاں اپنے پاس لے آیا اور اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا، کیونکہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ چند ہی دن بعد مسلم مبلغ کوتام تمہاری بہن یشبا کو بھی یہیں لے آیا۔ تمہاری بہن کو کوئی بیماری تھی اور جب وہ یہاں آئی تو سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ میں نے کوتام کا شکریہ ادا کیا اور یشبا کو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے یشبا کا بہت علاج کرایا، پر طبیب کہتا تھا اسے کوئی ایسا روگ لگ چکا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مجھے چونکہ جوبانی اور یشبا ایک بیٹی اور نواسی کی صورت میں ملی تھی، لہٰذا میں نے تجارت کی غرض سے باہر جانا بند کر دیا اور ہر وقت ان دونوں کے پاس رہنے لگا۔ میرے پاس تجارت سے کمائی ہوئی کافی رقم ہے جس سے ہماری گزر بسر میں کوئی تکلیف کوئی دشواری نہ ہوئی۔ پھر تمہاری ماں نے ایک تاجر سے جو کہ میرا خوب جاننے والا تھا استدعا کی کہ وہ صحرائے گوبی میں تمہارے باپ اور ایک شخص بولائی کی خیریت دریافت کر کے آئے، کیونکہ جوبانی یشبا کو لے کر اپنے شوہر اور تمہارے پاس واپس جانا چاہتی تھی اور میں نے اسے اس کی اجازت دے دی تھی۔ پر اس تاجر نے آ کر بتایا کہ تمہارا باپ منتاش، تم اور بولائی قتل ہو گئے ہو۔ یہ روحوں کو ویران کر دینے والی خبر سن کر یشبا کی بیماری زور پکڑ گئی۔ جوبانی نے اس کی بڑی خدمت کی، میں نے اس کا بڑا علاج کرایا، پر وہ بچ نہ سکی اور مر گئی۔ جوبانی بیچاری نے یشبا کی قبر پر کچھ پودے لگا رکھے ہیں اور روزانہ ان کو پانی دینے جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ وہیں گئی ہوئی ہے، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ منتاش تمہیں اور یشبا کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی ہے۔ اے یسوتائی، یہ گھر اور اس کا سارا سامان تو اب جوبانی کا ہی ہے، کیونکہ وہی میری بیٹی ہے۔ میں تو اب قبر کنارے کھڑا ہوں اور کسی بھی وقت اس میں لڑک سکتا ہوں۔ اے یسوتائی، تم دونوں میاں بیوی اب کہیں نہ جاؤ گے، تم دونوں یہیں جوبانی کے پاس رہو گے۔ یسوتائی نے روتے ہوئے اور منت کرنے کے انداز میں کہا، کیا آپ مجھے اس قبرستان کی نشاندہی کریں گے جس میں اس وقت میری ماں ہوگی؟ میں اپنی ماں کو وہیں جا کر ملوں گا اور اپنی بہن کی قبر پر فاتحہ بھی کہوں گا جسے میں دیکھ نہ سکا اور جو میرا اور میرے باپ کا غم لے کر قبر میں اتر گئی۔ سالم بن امین نے کہا، ہمنا نے کھانا تیار کر دیا ہوگا،
پہلے تم دونوں کھانا کھا لو، پھر قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ یسوعائی نے کہا پہلے قبرستان چلے پھر واپس آ کر کھانا کھائیں گے۔ یسوعائی کی ضد کے آگے سالم جھک گیا، پھر وہ اٹھا اور یسوعائی اور کوانتی کو لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ یسوعائی نے وہ آنسو پونچھ لیے تھے جو بہن کی موت کی خبر سن کر اسے کرب میں مبتلا کر گئے تھے۔ سمرقند کے مغرب میں ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر بنے قبرستان میں یسوعائی، کوانتی اور سالم بن امین داخل ہوئے۔ سالم بن امین نے انہیں یشبا کی قبر کی نشاندہی کر دی۔ یسوعائی نے دیکھا قبر کے آس پاس پھولدار پودوں کے علاوہ سایہ دار درخت بھی لگے تھے۔ اس نے قبر پر فاتحہ کہی، پھر سالم بن امین سے پوچھا کہاں ہے میری ماں؟ سالم بن امین نے کہا وہ ان پودوں کو ڈالنے کے لیے نیچے چشمے میں سے پانی لینے گئی ہوگی۔ پھر اس نے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا، وہ نیچے دیکھو، تمہاری ماں جوبانی پانی کا مٹکا اٹھائے اوپر آ رہی ہے۔ یسوعائی اس کی طرف بھاگا، کوانتی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ جوبانی کے قریب جا کر یسوعائی نے دیکھا جوبانی کے چہرے کے نقوش تو ویسے ہی تھے جو اس کے جانے پہچانے تھے، لیکن چہرے کی تازگی نہ رہی تھی، اور پھر جوبانی کے بال سفید تھے اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اپنے وقت کی حسین ترین جوبانی عبرت خیزی کا سما پیش کر رہی تھی۔ یسوعائی نے آگے بڑھ کر جوبانی سے پانی کا مٹکا لے لیا اور کہا اے خاتون، چلیے یہ مٹکا آپ کے لیے اوپر لے چلتا ہوں۔ کوانتی نے فوراً آگے بڑھ کر وہ مٹکا یسوعائی سے لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ جوبانی کی سانس پھول رہی تھی اور اس سمے وہ ان دونوں سے کچھ نہ کہہ سکی۔ کوہستان کے اوپر جا کر کوانتی نے مٹکے کا پانی یشبا کی قبر کے ارد گرد پھولوں کے پودوں اور درختوں کو ڈال دیا۔ اتنی دیر میں جوبانی بھی اوپر آ گئی۔ اس نے اپنی سانس درست کی اور یسوعائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ اور یسوعائی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اے خاتون، میں تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں، اور یہ لڑکی میری بیوی ہے، اس کا نام کوانتی ہے۔ اے خاتون، میں صحرائے گوبی سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں اور تم سے ملنے کے لیے سالم بن امین کو اپنے ساتھ یہاں لایا ہوں۔ اے خاتون، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارا شوہر تو ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا جنہوں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اغوا کیا، پر اے خاتون، تمہارا بیٹا یسوعائی زندہ ہے، اور اس نے ان تمام بدماشوں اور مکاروں کو قتل کر دیا ہے جو تمہارے اغوا اور پھر فروخت کرنے میں ملوث تھے۔ جوبانی کے چہرے پر تازگی، تراوت، سبزی اور حدت سی چھا گئی۔ پھر اس نے خوشیوں، شادمانیوں اور مسرت و امید کا اظہار کرتے ہوئے یسوعائی سے پوچھا اے اجنبی جوان، کیا میرا بیٹا زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ یسوعائی نے اکھڑے لہجے اور برئی ہوئی آواز میں کہا اے خاتون محترم، اگر تیرا بیٹا تیرے سامنے آئے تو کیا تیرے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس سے تو جان سکے کہ وہ تیرا بیٹا ہے؟ کیونکہ اتنے برسوں بعد تو اسے چہرے سے تو نہ پہچان سکے گی۔ جوبانی نے کہا ہاں، اس کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان ایک بڑا تل تھا۔ یسوعائی نے اپنی پشت جوبانی کی طرف کرتے ہوئے کھل کر روتی ہوئی آواز میں کہا اے میری دکھیاری ماں، میں ہی تیرا بدقسمت بیٹا یسوعائی ہوں، ذرا میری گردن دیکھ، کیا اس پر وہ تل ہے جو تیری نشاندہی بن سکتا ہے؟ جوبانی طوفانی انداز میں آگے بڑھی، یسوعائی کا لباس ہٹا کر اس کی گردن پر تل دیکھا، پھر بری طرح یسوعائی کو اپنے ساتھ لپٹا کر اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یسوعائی جوبانی سے لپٹ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ کوانتی بیچاری بھی جوبانی سے لپٹ کر ہچکیاں اور سسکیاں لے رہی تھی۔ سالم بن امین کی گردن جھک گئی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے تیز دھاروں کی طرح بہتے ہوئے یشبا کی قبر پر گر رہے تھے۔ ختم شد۔